اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورہ قل ھو اللہ احد کو پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ترمذی حسن والبخاری تعلیقاً۔ فائدہ: امام بخاری کے تعلیقاً بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کا پہلا حصہ وہ نکال دیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بیان کردہ فضیلت کی وجہ کچھ علماء نے اس طرح کی ہے کہ علوم قرآن کی 3 قسمیں ہیں، ایک توحید، دوسری تشریح اور تیسری قسم اخلاق۔ ان میں سے پہلی قسم توحید کا جامع اور مکمل بیان اس سورہ میں ہے۔ اس کے اور بھی کئی وضاحت بیان کیے گئی ہیں۔ امام ابن عبد البر کے نزدیک اس قسم کی وضاحت سے خاموشی بہتر ہے۔ وضاحت کے لیے دیکھیں دلیل الفالحین محمد بن علان دمشقی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہیں جن کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا یا تجھے معلوم نہیں، اچرج والا کلمہ ہے، ان کی مثل نہیں دیکھی گئی۔ ان کا مطلب ہے کہ کوئی سورہ ان کے علاوہ ایسی ہو کہ سب کی سب پناہ طلب کرنے پر آدھارت ہوں۔ یہ چیز صرف ان 2 سوروں میں پائی جاتی ہے، اسی لیے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ دینے والی، کیونکہ ان کے ذریعے سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے نزول سے پہلے اپنے الفاظوں میں جنوں اور لوگوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئیں۔ جب یہ نازل ہو گئیں تو آپ نے ان کے ذریعے سے پناہ مانگنے کو اختیار فرما لیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ترمذی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: انسانوں کی طرح جنات میں بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے جن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت بھی عطا کی ہے کہ وہ انسانوں کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کی مرضی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ شرارتی جن کبھی کبھی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نظر کا لگنا بھی سچ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کسی شخص کو دشمنی اور حسد کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے برے اثرات دوسرے شخص تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نقصان یا کسی حادثے اور تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی نظر محبت میں بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور نظر بد سے اپنے الفاظوں میں پناہ مانگا کرتے تھے، جیسا کہ میں تیرے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جنوں سے اور انسانوں کی نظر سے وغیرہ۔ جب معوذتین نازل ہوئیں تو پھر آپ نے اپنے الفاظوں کی بجائے ان سورہ کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ سورہ اسی مقصد کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ ان کو معوذتین بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں سورہ اللہ کے حکم سے اپنے پڑھنے والوں کو جنات اور بری نظر سے بچاتی ہیں۔ معوذتین کے معنی ہیں پناہ دینے والی 2 سورہ، اس لیے کہ ان مقاصد کے لیے ان سورہ کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔